سورہ نوح آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، ان پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ بے شک ہرگز نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے مگر جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی 80-82 افراد، ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے میں، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں بڑی تکلیفیں برداشت کی تھی۔ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچاتے تھے تو آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ تبلیغ کر رہے تھے تو ایک بوڑھے آدمی نے اٹھ کر آپ کا گلا دبا دیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو کچھ نہ کچھ کہہ دیتے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر لیتے تھے۔ بہرحال بڑی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد پھر آپ نے بڑا یعنی دین کا کام کیا، بڑا دین پھیلایا اور بڑی دعائیں کی تھیں۔ یعنی اس پر نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی نا، انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر میں بھی آتا ہے۔ اس طرح سورہ نوح میں بھی آپ سے سب کی دعا تھی، وقال نوح، اور کہا نوح علیہ السلام نے، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار نہ چھوڑ زمین پر کافروں کا ایک گھر بسنے والا، کیونکہ ان میں اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دعا نوح علیہ السلام نے اس وقت کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تیار کر کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے۔ اس کشتی کی بہت سی تفصیلات تورات اور قرآن کریم کی تفاسیر میں ملتی ہیں۔ یعنی کشتی اتنی بڑی تھی کہ تمام مومن مرد، عورتیں اور دیگر جاندار اس میں سوار ہو گئے تھے۔ تورات کے مطابق نوح علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ گھر کی لکڑی سے کشتی تیار کرو۔ عام تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کی لکڑی کا ذکر کرتے ہیں جو کہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ گھر جو ہوتا ہے نا، یعنی وہ گھر ہوتا ہے، اور ساگوان ایک ہی درخت کے دو نام ہوتے ہیں، لکڑی کا بتا رہے ہیں۔ محققین کی تحقیق کے مطابق کشتی 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی تھی اور ہاتھ سے اتنی بلند بھی تھی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ ایک منزل پر جانور تھے، دوسری پر کیا تھا، سامان تھا، تیسری پر انسان سوار تھے۔ لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے یہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ جتنا بڑا پاکستانی جہاز یعنی کہ سفینہ حجاج تھا، یہ جہاز جرمنی کا بنا ہوا تھا۔ جرمنی فوج اسے نقل و حمل کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ جب پاکستان کی تحویل میں آیا تو یہ حاجیوں کی نقل و حمل کے لیے کراچی اور جدہ کے درمیان چلتا رہا۔ کچھ عرصے قبل اسے ناقابل سروس قرار دے کے ضائع کر دیا گیا۔ یعنی اس جہاز کی 11 منزلیں تھیں جبکہ کشتی کی 3 منزلیں تھیں۔ تو بہرحال اس کشتی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑکیاں، روشن دان بھی بنائے گئے تھے۔ تو بہرحال کشتی تیار ہوئی اور اس کے ساتھ 2 واقعات پیش آتے ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا، جو اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے مطابق تھے۔ اور کشتی کو اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا اور یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی جیسی ہے اور میرے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے۔ ان دونوں گروہوں کو نظر انداز نہ کرو، اہل بیت کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، یعنی اہل بیت کے ساتھ مل جاؤ، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی امت کے مومن آپ کے ساتھ سوار ہو کر مل گئے تھے۔ اور جس طرح تاریکی میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اس طرح تم میرے صحابہ سے رہنمائی حاصل کرو۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا وَلَا تُحَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور میرے ساتھ بات نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے ظلم کیا، آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کیا، آپ کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ ظالم لوگ ہیں، کفر و شرک میں مبتلا ہیں، ان کے متعلق میں سے کوئی سفارش نہیں کرنا۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بناتے تھے۔ اس دوران وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی کوئی گزرتا تھا ان پر کوئی گروہ اور ان کی قوم کا، یعنی سخروا منہ، مذاق اڑاتے تھے۔ دیکھو پیغمبر سے بڑھئی بن گیا ہے، کبھی نوح علیہ السلام سے پوچھتے یہ کیا بناتے ہو؟ نوح علیہ السلام فرماتے تھے ایک گھر بناتا ہوں جو پانی میں چلے گا، ڈوبنے سے بچائے گا۔ دیکھیں پھر وہ ہنسی اڑاتے تھے، خشک زمین پر ڈوبنے کا بچاؤ کیسے ہو سکے گا نا، یعنی خشک زمین پہ کشتی کیسے چلے گی؟ پھر نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ کر لو مذاق، جب ہوتے کھاؤ گے نا تو تمہارے ہوش حواس اڑے ہوئے ہوں گے، چیخو گے، چلاؤ گے،
ایک دوسرے کو بلاؤ گے اس وقت ہم بھی تمہارے ساتھ مسخر کریں گے. کیا حال ہے، کیا بنا ہے؟ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، فرمایا نوح علیہ السلام نے اگر تم مذاق کرتے ہو ہمارے ساتھ، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، بس بے شک ہم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے جس طرح تم ہنسی اڑاتے ہو. تو بس تم نادان، وہ وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا وحی کے مطابق. وہ بڑا مشکل وقت ہوگا کہ کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں بنے گا. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس انقریب تم جان لو گے. مَن يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کس کے پاس آتا ہے عذاب جو رسوا کرنے والا ہے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر لازم ہوتا ہے دائمی عذاب. یہ مادہ ہے نا جب ضرب یضرب سے آیت کا معنی ہوتا ہے واجب اور لازم ہونا. اگر حل یحل نصر سے آئے تو معنی ہوتا ہے اترنا. تو یہاں ضرب سے لازم اور واجب ہونے کے معنی میں نے لیے. وہ عذاب ایسا دائمی ہوگا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور دنیا میں بھی، برزخ قبر میں، پھر میدان حشر میں، پھر پل صراط سے گزرتے وقت، پھر دوزخ میں.